السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں قضاء عمری کے تعلق سے جو عمر میں جو ہماری نماز قضا ہو گئی ہے اس کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات شروع سے آخر تک اس کو سنیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے قضاء عمری کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ قضاء عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجر ادا کر لے، یعنی صرف فجر ادا کر لے، پھر تمام ظہر کی نمازیں صرف ظہر ادا کر لے، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرے، کیونکہ جس کی جو ہے 6 نمازیں قضا ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی ترتیب واجب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، چاہے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرے یا ظہر کی یا عصر کی۔ جس کی صرف 5 وقت کی نمازیں قضا ہوئی ہے تو اس کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھٹی ہیں اور کتنی عمر سے ہم لوگ جو ہے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے اس وقت سے شمار کرنا شروع کر دے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہے، تو اپنا حساب جو ہے بالغ ہونے کی عمر سے اندازہ لگائے۔ 12 سے 15 سال کے اندر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی کی عمر جو ہے بالغ ہونے کی وہ 9 سے 15 سال کے اندر وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ تو قضا جو ہے ہمارے پر یہ قرض ہے، ہمیں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں اور قضا نمازیں وغیرہ ادا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ قضا نمازیں جو ہمارے پر قرض ہے، جب تک ہم فرض نماز ادا نہ کریں گے تو ہماری جو ہے کوئی بھی نفل نماز قبول نہ ہوگی۔ تو قضا ہر روز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قضا ہر روز کی ہر دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہے، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کی اور 3 وتر۔ قضاء عمری کی نیت کس طرح کریں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ نیت کس طرح کریں گے قضاء عمری کی؟ نیت اس طرح کریں، سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں، 4 سال کی، 5 سال کی، 15 سال کی قضا نمازیں ہیں، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ شریعت میں جو ہے ہر مسئلے کا حل ہے۔ شریعت کو اگر آپ صحیح طریقے سے جانیں گے تو شریعت آپ کے لیے آسان ہے۔ اسلام آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سخت بنا لیا ہے، ہارڈ بنا لیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں، بہت ساری نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے تو وہ کیسے ادا کرے؟ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے، یعنی 3 مرتبہ نہ کہے بلکہ صرف 1 بار کہہ لے۔ مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پوری پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعات میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے۔ تیسری تخفیف یہ کہ قاعدہ آخرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ چوتھی آسانی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف اللہ اکبر کہہ کر 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔
حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 157۔ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے۔ سفر میں قصر کریں گے یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت والی کو پوری پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ سفر میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ سفر کی نماز کی نیت کس طرح کریں، یعنی جب ہم قصر کریں گے تو اس کی نیت کس طرح کریں گے۔ نیت سماعت فرمائیں، نیت اس طرح کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی قصر 2 رکعات فرض، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ سفر میں چھوٹی ہوئی نماز گھر آ کر قضا کرے گا تو اس میں قصر کرے گا، اس میں اسی طرح نیت کرے گا جو ابھی میں نے بتایا۔